بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر آج ہمارا چوتھا اور آپ کے حالات کے متعلقہ آخری درس ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ میں نے آپ سب کو پیچھے لکھوایا تھا، اپنی اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہی لکھوایا تھا۔ محدثین کی اصطلاح میں جامع جس حدیث کی کتاب کے ساتھ لفظ جامع ہو اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث مبارکہ ذکر کی جائے۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی جس کتاب کے ساتھ لفظ جامع آئے تو یہ جامع حدیث میں اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث مبارکہ ذکر کی جائیں۔ اور وہ 8 یہ ہیں۔ نمبر 1، سادہ لفظوں میں نتیجتاً دوبارہ سن لیں، فن حدیث میں جس کتاب کے ساتھ لفظ جامع ہو اس کتاب کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں فن حدیث میں، شرط یہ کہ وہ حدیث میں لکھی ہو، کہ جس میں 8 مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث مبارکہ کو کیا کیا جائے؟ ذکر کیا جائے۔ وہ 8 یہ ہیں۔ نمبر 1، سیر، جس طرح سیر نہیں لکھتے ہم اس طرح سیر، لفظ اسی طرح بس تلفظ میں سین یا اور را، سین کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، سیر بن جائے گا۔ سین کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر اور را پر جزم آ جائے گی، سیر۔ نمبر 2، تفسیر، ان سب کی وضاحت جب بخاری میں جو باب آتا جائے گا نا وہیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تفسیر، یہ تفسیر جو قرآن کے ساتھ لگتا ہے، مثلا تفسیر ابن عباس اس طرح کہتے ہیں، لفظ تفسیر ابن عباس یہاں نہیں آنا، تفسیر۔ تیسرا، آداب، چوتھا، عقائد، عقیدہ سے عقائد، پانچواں، فتن، فا تا اور نون، فتن، فا تا نون لکھ کے
فا کے نیچے زیر، تا کے اوپر زبر اور نون پر جزم، فتن۔ اور نمبر 6 احکام۔ اور نمبر 7 اشراط۔ جس طرح شرط نہیں لکھتے، پہلے لکھیں الف شین را الف آگے تو۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ نمبر 8 یہ آپ نے سنا ہوگا جی، فلاں کے مناقب پہ کلام ہو رہا ہے۔ نمبر 8 مناقب۔ کئی دفعہ لفظ آپ نے علماء سے مناقب ابی بکر صدیق، اس طرح۔ نمبر 8 کیا ہے؟ مناقب۔ الجامع الصحیح، دوسرا لفظ کیا لکھا آپ نے؟ الصحیح۔ جس طرح صحیح بخاری، مشہور یہ ہو گیا بخاری کی صحیح۔ صحیح کا مطلب کہ اس مجموعہ کی تمام احادیث مبارکہ صحیح ہوں۔ مصنف کے نزدیک جی سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں جی وہ نہیں چل رہے، وہ وہاں ہوتے ہیں جہاں درس نظامی کی کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پھر آپ بھی دیکھتے رہیں گے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ اصول ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، جس لیول کے لوگ ہوں نا اسی طرح کا کلام ہوتا ہے۔ میں جو یہاں شروع کر دوں صرفی اور نحوی بات سے، پھر کس کو کیا سمجھ آنا؟ قیودات یہاں نہیں ہوں گے۔ اور آگے نام میں آیا المختصر، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں، یعنی جس کا یہ نام ہوگا، اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، قول کی جمع ہے گفتگو، افعال فعل کی جمع ہے کوئی کام، احوال حالات وغیرہ سے، صفات یعنی فلاں کی یہ صفت ہے، صفات صفت کی جمع، اور ایام کے متعلق احادیث مبارکہ لائی جائیں، اقوال، افعال، احوال، صفات اور ایام کے متعلقہ احادیث مبارکہ لائی جائیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکات میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کی وجہ ذکر کی ہے۔ مختلف محدثین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے کم از کم مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ ملا علی قاری کی جو مرقات میں ہے وہ آئی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے تو ایمان ضرور تازہ ہوگا۔
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری سے ہی نقل کیا، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، حتیٰ کہ امام بخاری نے خود یہ جملے ذکر فرمائے، خود یہ جملے کیا فرمائے؟ فرمایا میں حدیث کی طلب میں مصر اور شام دو مرتبہ گیا ہوں۔ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مصر اور شام کا میں نے کتنی بار 2 مرتبہ مصر گیا ہوں اور 2 مرتبہ ملک شام گیا ہوں۔ وَإِلَى الْبَصْرَةِ، اور فرمایا بصرہ میں 4 مرتبہ گیا ہوں۔ ایک دفعہ گئے، سیکھ کے آ گئے، پھر کسی اور شہر تشریف لے گئے، پھر بصرہ میں ضرورت محسوس کی، پھر بصرہ چلے گئے، یوں کتنی مرتبہ آپ تشریف لے گئے؟ 4 مرتبہ حدیث مبارک کو سیکھنے کے لیے۔ غور کریں آپ۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ ما دخلت مع المحدثین فی بغداد والکوفہ، فرمایا بغداد اور کوفہ میں کتنی بار گیا؟ فرمایا اس کو تو میں خود بھی نہیں گن سکتا، اس کو تو میں خود بھی، جتنی بار میں بغداد اور کوفہ کے محدثین سے علم حدیث حاصل کرنے گیا وہ مجھے یاد ہی نہیں، یعنی کثرت کے ساتھ گیا۔ سادہ لفظوں میں کس طرح گیا؟ کثرت کے ساتھ گیا۔ اور حدیث کی طلب میں نے مکہ شریف میں 6 سال کا عرصہ گزارا۔ امام بخاری خود فرما رہے ہیں 6 سال کا عرصہ کس شہر میں؟ مکہ شریف میں، طلب حدیث میں، طالباً لعلم الحدیث، یہ جملے لکھے ہیں ملا علی قاری کہ حدیث کے علم کو طلب کرنے کی غرض سے میں مکہ شریف میں کتنا سال رہا؟ 6 سال رہا۔ وقال البخاری، امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیوں کیا؟ اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، یہ محمد بن اسماعیل خود اپنی زبانی امام بخاری فرما رہے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالکل سامنے ہیں، اور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں کھڑا ہوں، اور میں کیا دیکھتا ہوں؟ ارد گرد سے کچھ مکھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہیں، کچھ مکھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے قریب آنے کی کیا کرتی ہیں؟ اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں میں اس پنکھے کے ذریعے مکھیوں کو سرکار علیہ السلام کے جسم سے دور کر رہا ہوں، خواب کی حالت میں۔ پھر سن لیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ملا علی قاری نے جو مرقات کے اندر نقل فرمایا، میں اس کی جلد و صفحہ آپ کو آخر میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ، کہ میں نے کیا دیکھا؟ خواب کہ میں سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے ہوں، اور ارد گرد سے کچھ مکھیاں نبی کریم اور رؤوف رحیم علیہ السلام کے جسم مقدس کی طرف آنا چاہتی ہیں، آئی نہیں ہے، آنے کی کوشش میں ہے، لیکن خواب کی حالت میں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پنکھا ہے۔ میں اس پنکھے کو یہ ہلا کے نا ان مکھیوں کو دور کر رہا ہوں، ان مکھیوں کو کیا کر رہا ہوں؟ دور کر رہا ہوں۔
اب جب آنکھ کھلی تو جو تعبیر کے ائمہ تھے ان سے رابطہ کیا گیا. خواب کی تعبیر ہر بندے کی سمجھ نہیں قبول کرتی. کبھی بھی خواب دیکھیں آپ تو کم از کم اہل سنت کا ایک مستند عالم ہو جس سے آپ پوچھیں. عام بندے سے خواب پوچھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. کیوں؟ صحیح میں بخاری میں بھی انشاءاللہ یہ حدیث آئے گی. سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز ادا فرمانے کے بعد بسا اوقات صحابہ سے فرماتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو رات تو وہ مجھ سے اس کی تعبیر پوچھ سکتا ہے. تو خواب کی تعبیر فقط علماء سے لی جا سکتی ہے اور یہ انتہائی مشکل ترین فن ہے. انتہائی مشکل ترین فن ہے. ہمارے پاس حلال اور حرام کا آپ کو سمجھانے کے لیے اگر 100 سوال آئے نا 100 تو امید قوی ہے کہ تقریباً 95 94 93 اتنے سوالات کے جوابات ہم بغیر کتب میں گئے دے سکتے ہیں اگر حلال اور حرام کے. اور اگر ہمارے پاس فقط 10 خواب آئے نا تعبیر کے لیے تو شاید ہم ایک کی تعبیر بھی بغیر کتاب دیکھے نہیں دے سکتے. آپ کو اس سے سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا مشکل فن ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ بس جو معبرین نے لکھ دیا انہی سے دیکھ کے جو سمجھ آئی بتا دی. اپنی عقل نہیں کام کرتی کہ خواب کچھ ہو اور بندہ کچھ اور بتا رہا ہوں. اور وہاں جو تعبیریں خصوصاً علامہ ابن سیرین نے اور امام جعفر صادق نے معبر خواب کی تعبیر کے 6 امام گزرے ہیں جس طرح فقہ 4 مشہور ہیں. یہ جو تعبیریں لوگوں کو بتاتے ہیں ان کی کتب میں جب بندہ پڑھتا ہے بندہ خود حیران ہو جاتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اشارہ کر دیتا ہوں. ایک ہی خواب 2 مختلف شخصوں نے دیکھا. ایک پرہیزگار تھا جو کچھ اس نے دیکھا مینوان اس نے بھی وہی دیکھا جو فاسق و فاجر تھا. خواب دیکھنے میں کوئی فرق وہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے. ایک کو فرمایا اس کی تعبیر ہے کہ تیری زندگی میں مالک تجھے حج کی شہادت عطا فرمائے. اور جب دوسرا آیا یہ پرہیزگار کو فرمایا خواب مینوان ایک ہے. جب دوسرا آیا اس نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا تیری زندگی میں ایسا دن آئے گا کہ تو کسی کی چوری کرے گا. اب غور کرو کتنا مشکل فن ہے. خواب ایک ہے مینوان ایک چیز دیکھی دونوں نے لیکن معبرین نے ان دونوں کی ایام زندگی پہ غور کیا کہ اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور اس کی زندگی. جو پرہیزگار تھا فرمایا تیری زندگی میں حج لکھا گیا اور اس کو اللہ کریم نے حج نصیب فرمایا. اور دوسرے کو فرمایا خواب ایک ہے تو چوری کرے گا اور اس نے اپنی زندگی میں چوری کی. سمجھ آئیے آپ کو یہ اتنا مشکل. اور ہمارے ہاں سب سے شاید آسان اس علم کو سمجھا جاتا ہے. جس سے مرضی پوچھ لو جس سے جو مرضی مل جائے جو بھی مرضی مل جائے. اور پھر معبرین نے یہ بھی لکھا ہے نقصان کیا ہوگا غیر عالم سے پوچھنے کا. فرمایا جس بندے سے تم نے سب سے پہلے تعبیر لی نا خواہ ہو یا نہ ہو وہی تعبیر ہو جائے گی. کتنا بڑا نقصان ہے کتنا بڑا نقصان ہے. تو اب امام بخاری بھی کن کی طرف گئے معبرین کی طرف کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تعبیر بتائیں. انہوں نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو یہ حدیث شریف کے موضوع پہ کتاب لکھیں گے. حدیث شریف کے موضوع پہ کیا لکھیں گے کتاب لکھیں گے. اور جو من گھڑت جھوٹی احادیث مبارکہ سرکار کی طرف لوگوں نے منسوب کر دی ہیں آپ اس انداز میں لکھیں گے کہ ان جھوٹی حدیثوں کو جن کو لوگوں نے گھڑا ہے آپ سرکار کی نسبت سے دور کر دیں گے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دور کر دیں گے. اگرچہ اور بھی اسباب لکھے ہیں
کتاب تصنیف کرنے کا. مثلا ایک لکھا ہے آپ کے ایک استاد صاحب ہیں اسحاق نامی شیخ، آپ کے استاد ہیں. انہوں نے امام بخاری کو فرمایا تھا کہ آپ جیسا بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کسی کتاب میں جمع کر دے تو امت پہ عظیم احسان ہوگا. اب ایک سبب یہ بھی لکھا محدثین نے کہ استاد کے حکم کی تعمیل کی. لیکن جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، مرقات ہے، جلد 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ جو ہے وہ 58 ہے، 58، اور یہ چھپی ہے مکتبہ طیبہ کوئٹہ سے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں یہ بھی نقل فرمایا، جب تمہارے اوپر کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے، کیا آ جائے، کسی جگہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانیوں کا نزول شروع ہو جائے، کوئی تنگ دستیاں آ جائیں، تو فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اس مقام پہ بیٹھ کے بخاری کی حدیث کو پڑھنا شروع کر دو، مالک اس کی برکت سے سب کچھ دور فرما دے گا. غور کرو، جب آپ بخاری کی حدیث مبارکہ یہاں سے پڑھ کے گھر میں یاد کرنے کی گھر سے پڑھیں گے تو یہ سب کچھ دور ہوتا رہے گا، ہے نا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حوالہ وہی ہے، صفحہ جلد جو ابھی آپ کو لکھوایا. کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، تو وہاں بخاری کی حدیث کو تلاوت کر دیا کرو، ان کی برکت سے مالک تمہاری مشکلات کو آسان فرما دے گا. حافظ ابن کثیر کے حوالے سے ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا، فرمایا اگر کہیں قحط سالی آ جائے، کیا آ جائے کہ زمینیں سبزہ دینا چھوڑ جائیں، پانی ختم ہو جائے، لوگ مرنے کے قریب آ جائیں، انسان، حیوان، جن، سب کچھ، تو فرمایا پھر وہاں اگر تمہیں بارش کی ضرورت پڑ جائے. اب غور کرو، ملا علی قاری نے نقل کیا اور کہنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن، جن کی تفسیر ابن کثیر کو 24 گھنٹے ہمارے اوپر تھوپا جاتا ہے، ابن کثیر میں یوں ہے، ابن کثیر میں یوں ہے. تم نے ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہی مسلک دیکھ کر، کیونکہ آپ حنبلی المسلک ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک رفع الیدین بالکل اسی طرح مستحب ہے جس طرح تھا، منسوخ نہیں ہے. آمین بالجہر یعنی اونچی آمین کہنا. تم نے ان کے حنبلی مسلک ہونے کی بنا پر امام حافظ ابن کثیر کی کتب سے بس رفع یدین اور آمین کو لے کے معاذ اللہ حافظ ابن کثیر کو اپنے جیسا وہابی بنا دیا. حالانکہ ایسی بات حافظ ابن کثیر نے تو اپنی کتابوں میں خصوصاً البدایہ والنہایہ، کون سی کتاب ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے میلاد پر پورا ایک باب باندھا ہوا. تمہارے نزدیک تو لفظ میلاد آ جائے تو بندے کا معاذ اللہ نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ نے میلاد پر پورا کیا باندھا ہوا ہے؟ باب باندھا ہوا ہے. اور آپ نے یعنی حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باتیں اپنی کتاب میں، خواہ وہ تفسیر ابن کثیر ہو یا البدایہ والنہایہ ہو، وہ ساری باتیں جو اہل سنت کے عقائد اور معمولات ہیں، پورے ورلڈ کے وہابیوں کو چیلنج سے ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے مسلک میں جتنے عقائد ہیں اور جتنے معمولات ہیں، آپ کسی کتاب سے نہ مانیں،
ہم سب کے ساتھ حافظ ابن کثیر کی صرف 2 کتابیں، تفسیر ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ سے تمہیں دکھا دیتے ہیں، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ حافظ ابن کثیر وہابی نہیں بلکہ کیا تھے۔ دیکھو یہ کہتے ہیں سرکار دو جہاں علیہ السلام، کیونکہ بات ایسی آئی ہے، مجھے تھوڑی سی حافظ ابن کثیر پہ کلام کرنا پڑ گیا، بات کچھ اس طرح کی آ گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، البدایہ غور سے سنیں گے کیا لکھا ہے۔ فرمایا یہ جو شیطان ہے نا، کون؟ یہ 4 مرتبہ چیخا ہے۔ کتنی بار چیخا ہے؟ نمبر 1 حین لعن، جب اس پر اللہ نے لعنت کی اس وقت بھی چیخا۔ وحین احبط، اور جب اس کو اللہ کریم نے جنت سے زمین کی طرف پھینک دیا۔ وحین، غور کریں، وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیسری مرتبہ اس وقت یہ چیخا جب کون و مقام ہے، جنت میں حوریں، فرشتے، سرکار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، سرکار علیہ السلام کے دادا جان، سرور دو جہاں علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر اور حافظ محمد بن عبد الباقی شارع زرقانی علی مواہب اللدنیہ، انہوں نے لکھا کہ جنگل کے چرند اور پرند بھی اس دن خوشیاں منا رہے تھے۔ چرند پرند بھی کیا منا رہے تھے؟ پورے جہانوں میں ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے، لیکن ایک ہے جو رو رہا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا مقام جب سرور دو جہاں علیہ السلام دنیا میں قدم مبارک رکھتے ہیں، ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، حتیٰ کہ کعبہ، الامام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع المعجزات، عربی میں آپ کی یہ کتاب ہے، آپ نے لکھا کہ سرور دو جہاں علیہ السلام نے جب دنیا پر قدم ٹکایا تو کعبہ 3 دن اور 3 رات تک جھومتا رہا، ہر چیز خوشی منا رہی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے کہا حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف خوشی کا سامان ہے، لیکن ایک چیخ رہا ہے، وہ کون ہے؟ ہوا ابلیس۔ کون چیخ رہا ہے؟ شیطان۔ اب ان شیطانوں سے پوچھو کہ میلاد کا نام آنے سے تو مر جاتے ہو، اور بدعت، شرک، نہ جانے حرام کس کس چیز کے فتوے ہیں۔ حافظ ابن کثیر وہابی ہوتا تو وہ بھی یہی کچھ لکھتے، آپ نے تو یہ لکھا کہ ہر طرف خوشی کا سامان، حتیٰ کہ اتنے تک لکھا ہوا ہے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں سرکار علیہ السلام جتنی دیر رہے، ہر رات، ہر ہفتے، ہر مہینے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کبھی کوئی نبی تشریف لا کے مبارکباد پیش کر رہا ہے، کبھی کوئی نبی تشریف لا کے سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ کو مبارکباد دے رہا ہے، بیٹی آمنہ مبارک ہو، آخری رسول کی ماں، اللہ کریم تجھے بنانے والا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے آنے سے پہلے مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، اور فرمایا جب آگے ہر کوئی خوش ہے، لیکن اگر کوئی چیخ رہا ہے، مر رہا ہے تو کون تھا؟ اس وقت اکیلا تھا، اب کافی ساری ضروریات بھی ساتھ ہو گئی ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ سرکار کے آنے پہ فرشتوں نے خوشیاں منائی، انبیاء نے خوشیاں منائی، جنت میں حور و غلمان خوش ہیں۔ رو رہا ہے تو کون رو رہا ہے؟ شیطان۔ انبیاء خوش تھے تو مبارکبادیں دیتے رہے، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران میں ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک مالک کریم نے ہر نبی پہ یہ لازم کیا تھا کہ وقتاً فوقتاً اپنی امت والوں کو جمع کر کے میرے محبوب کا میلاد پڑھتے رہنا،
اور تمام نبیوں نے یہ خطبہ دیا کہ سن لو ایک آخری نبی علیہ السلام آنے والے ہیں، اگر ہماری زندگی میں ظاہری حیات میں یا ہمارے پردہ فرمانے کے بعد آ جائیں، اے ہماری قوم ہماری ذات پہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، پھر اس نبی علیہ السلام کی ذات پہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم میں سرور دو جہاں کا یوں میلاد پڑھا ہے۔ اب حافظ ابن کثیر تو یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں، اتنے تک حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ جس وقت سرور دو جہاں علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے باہر تشریف لاتے ہیں تو قالت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا خارج منی نور۔ یہ حافظ ابن کثیر کے کلمات الوداع والنہایہ میں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں خارج منی۔ اب جن سے کوئی چیز پیدا ہو ان سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا، ماں فرما رہی ہے مجھ سے ایک نور پیدا ہوا ہے۔ خارج منی بشر، یہ جملہ ابن کثیر نے نہیں لکھا، حافظ ابن کثیر نے نہیں لکھا۔ اور وہ نور کتنا تھا حافظ ابن کثیر ہی بول رہے ہیں۔ الوداع والنہایہ عربی میں جو ہے، جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے آپ کو بتاؤں، اس میں نہ جانے کتنی احادیث کا ترجمہ ہی کھا گئے لوگ۔ اردو میں بھی یہ ملتا ہے حافظ ابن کثیر کا الوداع والنہایہ، اگر ایک باب میں 100 حدیث ہیں تو شاید انہوں نے 40 سے 45 احادیث کو نقل کیا، ترجمہ کر کے بقایا سب کو حذف کر دی۔ اب عوام الناس تک یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، اپنے مطلب کے حدیث کو لے آئے، بقایا کو چھوڑ دی۔ ترجمہ مترجم پر فرض ہوتا ہے، جس کتاب کا ترجمہ کرے اگر ہمت ہے تو پھر پوری کا کرے، نہیں ہو سکتا تو نہ کرے، ڈنڈیاں تو نہ مارو۔ اب عربی تک کیونکہ ہر بندے کی رسائی نہیں، تو اب اس کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، اب اس پہ بھی کام شروع ہو گیا۔ کس اشیاء سے؟ انہوں نے بہت ساری ضعیف حدیثیں لکھ دی ہیں حافظ ابن کثیر نے، ان کو اب نکالنے کے لیے باقاعدہ ان لوگوں نے اپنے مسئلہ کے علماء کا ایک گروہ بٹھایا ہوا، جو منظر یہاں پہ آ چکی ہے۔ ان کے نزدیک ایک تفسیر ابن کثیر ضعیف ہے اور ایک صحیح ہے۔ ضعیف وہ ہے جو اصل نسخہ ہے، وہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں سارے عقیدے ہمارے والے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ضعیف ہو گئی ہے۔ اور جو سارا اپنے مسلک کے مطابق گھڑا اس کو اردو میں، وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہے ابن کثیر کی تفسیر۔ کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہیں، عوام الناس کو کیا پتا، وہ جائیں گے تفسیر ابن کثیر دے دو جی۔ اب اس نے عربی کی تو وہ جانتا نہیں، عربی کو تو وہ جانتا نہیں، اردو میں اس کو پھر وہ ابن کثیر کی وہی ملے گی جو ان کے ہاں صحیح ہے، جو اس نے مسلمانوں والے عقائد لکھے، حکایات لکھی، رسول اللہ کے مشکل کشا ہونے پہ کئی حکایات موجود ہیں، وہ سب کے سب حذف کر دیں۔ کیوں؟ یہ ضعیف ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ جو انہیں اپنے مسئلہ کے خلاف نظر آیا وہ ضعیف، وہ کیا ہو گیا؟ ضعیف ہو گیا۔ آپ کو تفسیر ابن کثیر اردو والی پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، پڑھنی ہے تو عربی والی پڑھو۔ جس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے میرے پاس موجود ہے، آؤ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیونکہ اردو والی میں اپنی مرضی کی ہے، عربی والی کا ترجمہ مین ون کر دیتے تو پھر کیا ہی بات تھی۔ وہ تو ان کے نزدیک کیا ہے ہی ضعیف۔ عجیب بات ہے، ایک بندے نے ساری زندگی محنت کر کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کو ضعیف قرار دے دیا کیونکہ اس میں اپنے مسلک کے کچھ خلاف اہل سنت کے مؤیدات موجود ہیں۔ اس لیے تو حافظ ابن کثیر نے مزید آگے لکھا، سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں وہ نور کتنا تھا؟ امتلأت الارض نورا، امتلأت الارض نورا۔ یہ ابن کثیر کے جملے الوداع والنہایہ میں فرما، سرکار کی امی جان فرماتی ہیں وہ صرف ایسا نور نہیں تھا کہ جس کمرے میں بند تھی بس وہی روشن ہوا، فرمایا نہیں، دیکھو یہ کتنا زبردست قسم کی روشنی سامنے چل رہی ہے، لیکن دیوار کے آگے یہ 1000 واٹ ہے نا، آپ 10,000 واٹ کا بھی لگا دیں دیوار کے آگے نہیں جائے گی۔
لاکھ واٹ کا کوئی بن جائے دنیا میں دیوار کے آگے. اور والدہ ماجدہ کیا فرما رہی ہیں؟ ظاہر ہے جب کسی کے ہاں ولادت ہو تو باشعور لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کمرہ بند ہوتا ہے. وہ کمرہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص قسم کی عورتیں وہاں موجود ہوتی ہیں، بقا سب باہر. اب کمرہ بند. غور سے سنو، اگر سورج دن کے 12 بجے عین دوپہر کے وقت اس مسجد کی چھت کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے تو یہاں اس کی روشنی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج کا جو نور ہے، جو نورانیت ہے، بس اس کی حالت یہ ہے کہ آگے کوئی کپڑا بھی ڈال دو تو اس کو وہ روک دیتا ہے. لیکن سرور دو جہاں علیہ السلام کے نور کی حالت دیکھو. حافظ ابن کثیر نے لکھا، فرمایا امتلأت الارض نورا. امی جان فرما رہی ہیں بیٹھی تو میں مکہ میں ایک کمرے میں بند ہوں، لیکن میرے بیٹے کی نورانیت اتنی ہے میں نے رب کے پورے جہان کو سرکار کے نور سے روشن و منور دیکھ لیا. اب غور کرو، ایسا بندہ بھلا وہابی ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے ایک جھلکی دی ہے آپ کے عقائد کی جو آپ کی کتب میں پڑھی. یہ جتنی باتیں ہیں بحمدی تعالی کسی وقت بھی ان کو ضرورت ہو نا، مزید محنت کی حاجت نہیں ہے. سب کی سب ہم نے کوڈ کر کے علیحدہ رکھی ہوئی ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ یہ مسئلہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے. اتنے تک الوداع والنہایہ میں لکھا ہے کہ دونوں جہاں، پورا ورلڈ، ابن کثیر کے کلمات سرکار علیہ السلام کے یوں سامنے جس طرح بندے کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. یہ ابن کثیر کا عقیدہ ہے. اگر وہ وہابی ہے تو تمہارا یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ امید ہے کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا ہوگا کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہابی بلکہ وہ سنی تھے. وہ کیا تھے؟ سنی تھے. اب آئے اس جملے کی طرف جو لکھنا چاہتے ہیں ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرقات شریف میں کہ وقال الحافظ ابن کثیر، فرماتے ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے اوپر مشکل آ جائے الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لوگوں کو کہا، کبھی تمہارے اوپر مشکل آ جائے کہ قحط سالی آ جائے، زمین سبزہ دینا چھوڑ جائے، آسمان بارش دینا، چشمے خشک ہو جائیں، جب تم مرنے کے قریب ہو جاؤ، فرمایا تمہیں میں وسیلے کا راستہ بتاتا ہوں، اس کو اپنا لینا، مالک بارش عطا فرما دے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ابن. اگر وہابی ہوتے تو وسیلے کی بات کرتے. جن کے وسیلے کا نام آئے تو نکاح ہی ٹوٹ جاتے ہیں ان کے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کی مشکل پڑے تو بس ایک کام کر لینا، بخاری کو لے لینا، صحیح بخاری کو مل جل کے اس کو پڑھنا شروع کر دینا، رب اس کی رحمت سے برکت نازل فرما دے گا. فوراً بارش نازل ہو جائے گی. فوراً کیا شروع ہو جائے گی؟ بارش شروع ہو جائے گی. اب دیکھو یہ محدثین، یہ ائمہ بحمدی تعالیٰ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو آج اہل سنت کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اچھا بخاری میں ہے کیا؟ احادیث مبارکہ ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارک ہے نا. تو حافظ ابن کثیر کا عقیدہ دیکھو، کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو پڑھ لینا، اس کی برکت اور وسیلہ سے تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. تو جس ہستی کے کلمات اور جملوں کی برکت سے حافظ ابن کثیر مشکل کشائی کے قائل ہیں، اس ہستی کے بارے میں ان کا اپنا کیا عقیدہ ہوگا؟ غور کرنے والی بات. وہ وہابی بلکہ سنی تھے. کیا تھے؟ سنی تھے. یہ من وہی ہے جو ابھی پیچھے لکھوا ہے مرقات والا، صفحہ بھی وہی ہے، جلد بھی وہی ہے. تو میں سمجھ نہیں سکا. اچھا چوتھی دفعہ رہ گیا. شیطان چوتھی مرتبہ کب چیخا؟ حین انزلت الفاتحہ، جس وقت اللہ کریم نے حافظ ابن کثیر نے فرمایا
جس وقت سورہ فاتحہ کو مالک کریم نے نازل فرمایا نا، شیطان اس وقت بھی چیخ رہا تھا کہ اس کی برکت سے نہ جانے کتنے جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے جہنم سے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، اگر صفحہ وغیرہ لینا ہے تو انشاءاللہ میں کل دے دوں گا، اس وقت ذہن میں نہیں۔ یہ حافظ ابن کثیر کی ہے کتاب البدایہ والنہایہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بہت سارا کلام حافظ الحدیث ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات ذرا غور کرنا، کوئی کتاب ہے، ملا علی قاری نے لکھا کوئی کتاب، اس کو اگر یوں امام بخاری کے سامنے کھول دیا جائے نا، بس آپ اس کو یوں دیکھتے تھے، دیکھ رہے ہیں میری طرح جس طرح میں کتاب کو دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی دیکھتے وہ ساری فوراً آپ کو حفظ ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کا کتنا کرم تھا آپ پر، کتاب کو دیکھتے ہی کتاب حفظ ہو جاتی تھی، کتاب کو دیکھتے ہی کتاب کیا ہو جاتی۔ یہ صفحہ 59 پہ ملا علی قاری نے لکھا، جلد وہی ہے، جلد نمبر 1 مرقات میں۔ آخری بات آپ کے حالات پر، اس کے بعد یہ علم کا سورج اور آفتاب کس طرح دنیا سے پردہ کر گیا، پھر وہ بات آئے گی آخر میں۔ اس سے پہلے آخری بات ہے، سمرقند میں ایک علاقہ ہے، چار 400 محدثین اکٹھے ہوئے۔ کتنے اکٹھے ہوئے؟ کل ایک اس طرح کی بات آئی تھی، اس میں 10 محدثین آئے تھے بغداد کے چنے ہوئے، اور اس میں کتنے لکھے ہیں ملا علی قاری نے؟ 400 محدثین، 9 دن انہوں نے لگائے۔ کتنے دن؟ کس بات پہ لگائے؟ فخالت الاسانید، حدیث کی سندوں میں خلط ملط کیا۔ کیا کیا حدیث کی سندوں میں؟ مثلا ایک حدیث میں ملک شام کے کچھ راوی تھے، ان کو نکال کے اسی حدیث کی اسی جگہ عراق کے راویوں کے نام داخل کر دیے۔ جہاں عراق کے راوی تھے ان کے نام نکال کے شامیوں کے نام داخل کر دیے، ملک شام کے رہائشیوں کے۔ اور اسی طرح جس حدیث کی سند میں حرم شریف کے راوی تھے ان کو نکال کے یمن کے راویوں کو داخل کر دیا، اور جس حدیث کی سند میں یمن کے راوی تھے ان کو نکال کے حرم مکہ اور حرم مدینہ کے راویوں کو داخل کر دیا۔ کتنے دن لگے رہے 400 محدث؟ 9 دن اسی کام پہ لگے رہے۔ اور پھر امام بخاری سے کہا جی ہم کچھ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں احادیث کے علم میں۔ فرمایا جو یہ 400 محدث جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم کچھ حدیثیں پڑھیں گے اور آپ نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کی سند اور ان کے متن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جو 400 محدث، یہ بھی تو امام بخاری کے ہم اثر ہی تھے نا، ہمارے جیسے طالب علم تھوڑی تھے۔ محدث 9 دن کی محنت کرنے کے بعد، امام بخاری نے تو کوئی محنت نہیں کی، آج پہلے دن ان کی ملاقات ہو رہی ہے اس موضوع خاص پر۔ یہ جو بھی پڑھتے گئے امام بخاری نے فرمایا نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، اگلے نے جو حدیث پڑھی فرمایا یہ غلط پڑھ رہا ہے، اگلے نے جو پڑھی فرمایا یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، حتیٰ کہ 400 محدث امام بخاری کی بارگاہ میں عاجز آ گیا اور مان گیا کہ اے امام بخاری جو شان مالک نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، وہ ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ اب غور کرو، کہاں 400 محدثین 9 دن رات محنت میں لگے رہے، کہاں اکیلا فرد
ایک ہی محدث ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر کے فرمایا یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تو پڑھ رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تو پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ یوں ہے جس طرح کل اس کی تفصیل گزری ہے کہ انہوں نے 100 احادیث تیار کی، 10 محدث تھے، ہر محدث نے 10 حدیثوں میں خلط ملط کیا۔ وہ آئے امام بخاری پر پیش کی، فرمایا میں اس کو نہیں جانتا کہ اس طرح کوئی حدیث ہو، میں اس کو نہیں جانتا اس طرح۔ جب 100 کی 100 حدیث سنا کے ہٹ گئے نا، فرمایا اب سنو، پہلے ان کی 100 جو غلط طریقے سے پڑھی اسی طرح پڑھ دی، پھر فرمایا اب میں صحیح طریقے سے پڑھنے لگا ہوں، اصل حدیث یوں ہے تم نے یوں پڑھی ہے۔ اللہ کریم نے کتنا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، کتنا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے متعلقہ، آپ کی وفات کے متعلقہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نقل فرمایا مرقات میں جلد 1 ہے، صفحہ 61 ہے، صفحہ 61 ہے۔ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث، اتنا بڑا لقب ہے امام بخاری کا، امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ حدیث میں آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے کیا ہیں؟ امیر المؤمنین ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقہ ہے سمرقند، اس سے چند میل دور آپ اس وقت موجود تھے، چند میل دور آپ اس وقت کیا تھے؟ موجود تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں سمرقند میں چلا جاؤں، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ وہاں لوگوں کے 2 گروہ ہو گئے ہیں۔ کتنے گروہ ہو گئے ہیں؟ کچھ آپ کے ماننے والے اور کچھ آپ کے مخالف۔ یہ بات بڑی تفصیل سے پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اس بات سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کا سامنا کرنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ انشاءاللہ مالک کریم اس مشکل کو دور فرما دے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اہل حق ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ امام بخاری کو جو مشکلات آئی کچھ کا ذکر ہم نے آپ کو پہلے عرض کر دیا۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ترک فرما دیا، وہاں جانے کا ارادہ کیا کر دیا؟ ترک فرما دیا۔ بس اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں دعا کو ہوتے ہیں، دعا یوں مانگی، اے مالک یہ تیری زمین ہے تو بڑی وسیع، لیکن باوجود وسعت کے تیرے اس بندے کے لیے تنگ ہو گئی ہے، یعنی لوگوں کے ستانے کی وجہ سے آپ نے یہ جملے بولے۔ دیکھو نا، بخارا میں آپ کو ستایا گیا، نیچا پور میں آپ کو ستایا گیا، یہ ساری باتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، لکھ چکے ہیں۔ کہاں آپ کی مخالفت نہیں ہوئی؟ بغداد میں گئے، وہاں محدثین مخالف ہوئے۔ آپ سمرقند میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو وہاں لوگوں کی حالت آپ کے سامنے آئی، تو آپ نے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تیری زمین ہے تو بڑی وسعت والی، لیکن بس میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، لیکن میرے لیے کیا ہو گئی ہے؟ بس اب میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں، اب میں بس جو ہو گیا کافی ہو گیا، میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں۔ بس امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جملے بولے، اور یہ پتہ ہے
کون سی رات ہے جس رات کی یہ بات ہے؟ یہ عید الفطر کی رات ہے، عید الفطر کی، کہ جس رات میں پورے رمضان میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں نا، ان سب کے برابر عید الفطر کی رات مالک کریم جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس رات کی بات چل رہی ہے۔ مالک کریم بس مجھے اپنے پاس ہی بلا لے، سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں۔ آپ کو معاملہ یوں شروع ہوا کہ آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ کیا نکلنا شروع ہوتا ہے؟ ملا علی قاری نے لکھا فَسَعَلَ مِنْهُ عَرْقٌ کثیر، اتنا پسینہ نکلا، اتنا پسینہ لکھا لا یوصف، ہم اس کی تعریف بھی نہیں بیان کر سکتے کتنی کثرت سے پسینہ نکلا، کتنی کثرت سے پسینہ نکلا۔ اور یہ جملے لکھے ہیں ملا علی قاری نے کہ پسینہ مبارک جب تک آپ کو کفن نہیں دیا گیا، کفن تک کی بندے دیکھ سکتے ہیں نا کیا حالت، کفن دینے تک فرمایا امام بخاری کا پسینہ رکا نہیں ہے۔ اب اس کی حکمت مالک کی جانے، ملا علی قاری نے اس پہ کوئی کلام نہیں کیا، یہاں کے خاموش ہو گئے کہ آخر اتنا پسینے کی وجہ بھی تو کوئی ہوگی، یہ نہیں لکھا۔ اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ ہوتا ہے، اور نماز جنازہ کے بعد جب آپ کو قبر میں رکھتے ہیں لوگ اور اوپر سے قبر کو بند کر دیتے ہیں، تو ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اور یہ وہ بات ہے جسے غیروں کو بھی انکار نہیں ہے، کیونکہ کثیر محدثین کی جماعت نے اس جملے کو لکھا ہوا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کی مٹی سے مشک کی طرح لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور عرصہ دراز تک یہ معاملہ رہا۔ اور ملا علی قاری کے یہ جملے ہیں کہ لوگ دور دراز سے آپ کی قبر مبارک پر آتے تھے صرف اس لیے کہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہاں سے مٹی لیتے برکت کے لیے، اپنے مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کے علاج کے لیے وہاں سے مٹی لے جاتے، برکت لے جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک سے مشک جیسی کیا آتی تھی؟ خوشبو آتی تھی۔ یوں امام بخاری 256 سن ہجری یکم شوال عید الفطر کا دن ہے، یہ علم کا آفتاب اس زمین سے ظاہری طور پہ اٹھ گیا، ظاہری طور پہ اٹھ گیا۔ ولادت کب کی ہے؟ 100 عمر مبارک بنائیں کتنی بنی؟ 256 میں آپ وفات پا رہے ہیں، 194 میں آئے، کہیں 62 سال تو نہیں بنتے؟ آپ کی عمر مبارک 62 سال ہے۔ سن ہجری، وفات عید الفطر کی رات ہوئی ہے، جنازہ دن کو ہوا ہے یکم شوال، اس کا یہاں ذکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں جو ملا علی قاری آگے لکھ رہے ہیں۔ قال بعضهم رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعه جماعة من اصحابه وهو واقف، ایک محدث نے سرور دو جہاں علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کے ساتھ صحابہ کی کثیر جماعت ہے، وهو واقف، یہ سب کے سب کھڑے ہیں۔ وہ محدث کہتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کو سلام کیا
اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لوگ اس طرح کھڑے ہیں جس طرح لگتا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں سرکار نے فرمایا میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں، میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ محدث کہتے ہیں یہ دور دراز کے تھے، جہاں امام بخاری کی وفات ہے اس علاقے کے نہیں۔ فرماتے ہیں میں چلا، میں نے وہ وقت نوٹ کیا جس وقت میں نے خواب دیکھا، جب میں امام بخاری کے علاقہ میں پہنچا جہاں آپ مدفون ہیں، سمرقند کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں پہنچا۔ میں نے پوچھا جی امام بخاری کی وفات کس وقت ہوئی تھی؟ تو ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ لوگو یقین جانو، اس محدث نے، کہ جو وقت تم بتا رہے ہو نا، میں نے عین اسی وقت خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور صحابہ کی جماعت کو، اور کسی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ جب پوچھا تو فرمایا ہم محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ دیکھیں سرور دو جہاں علیہ السلام سے اگر کوئی نسبت رکھے تو سرکار اس پہ اپنا کرم خاص فرماتے ہیں، اپنا کرم ہے۔ انور شاہ کشمیری، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے بقول ان کے علامہ صاحب گزرے ہیں، انہوں نے بھی بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، غالباً فیوز الباری اس کا نام ہے، غالباً فیوز اس میں یہ لکھتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی زندگی میں تو محبت فرمائی زندگی کے بعد کی پہلی بات یہ سنی آپ نے، اور دوسری بات دیکھو یہ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے فیوز الباری میں، جو بخاری کی کیا ہے شرح ہے، کہتا ہے جی امام عبد الوہاب الشعرانی، کن کے بارے میں لکھا؟ امام عبد الوہاب الشعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک میں تھا، امام شعرانی نے کہا، اور 7 میرے جیسے اور تھے، ہم 8 بندوں نے روحانیت کی دنیا میں رسول اللہ سے صحیح بخاری کو پڑھا ہے۔ غور کرو، مردہ ماننے والوں یہ تمہارے گھر کی گواہی ہے۔ بخاری سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ہجرت سے تقریباً کچھ 10 سال کے قریب ہجرت کرنے کے 10 سال کے قریب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری آپ کے پردہ فرمانے سے 184 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں، 184 سال بعد میں، اور آخری عمر میں جا کے بخاری لکھی۔ اگر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں، بقول تمہارے کہ معاذ اللہ مردہ ہو گئے ہیں، تو یہ انور شاہ کشمیری نے کیوں لکھا ہے کہ امام شعرانی نے فرمایا کہ میں اور میرے جیسے 7 محدثین اور تھے، ان میں ایک حنفی محدث بھی شامل تھا، ابو حنیفہ کو ماننے والا مقلد آپ کا۔ ہم 8 نے کن سے بخاری شریف پڑھی ہے؟ خود رسول اللہ نے ہمیں صحیح بخاری پڑھائی ہے، روحانیت اور باطنیت کی دنیا میں۔ جیسا کہ علامہ امام عبدالعزیز الدباغ رضی اللہ تعالیٰ نے الابریز شریف آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں فرمایا ہر روز صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے، سادہ لفظوں میں پچھلی رات غار حرا میں ایک کچہری لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ کچہری لگتی ہے، جس کے صدر مقام اور جس کی صدارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد خلفائے راشدین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر ہر رتبے والا جتنا زیادہ رتبہ ہے اتنا سرکار کے۔ جو مزے کی بات علامہ عبدالعزیز الدباغ نے لکھی ہے، فرمایا کائنات کا کوئی ایسا ولی نہیں ہوتا جو روزانہ وہاں سرکار کی کچہری میں حاضری نہ دیتا ہو، خواہ وہ ظاہری آیات ہو یا پردہ فرما چکا ہو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں روزانہ ہی حاضری ہوتی ہے۔ روزانہ کیا ہوتی ہے؟ مالک سے دعا ہے، مالک مجھے آپ سب کو جو ہم نے مختصر حالات بخاری پڑھے ہیں
اللہ کریم آپ کی سیرت اور آپ کے عقائد کے مطابق ہمیں بھی انہی عقائد اور اسی طرح رسول اللہ کی سنت کا پیکر بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائیں. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم رب اغفر لی ولوالدی ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.